للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم خواتین و حضرات، یہ میرا دوسرا خطبہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رمضان المبارک کے اندر میں جیسا گزشتہ جمعہ بھی آپ کو بیان کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی یہ رمضان کے مہینے کے اندر آپ کو مجھے جو عبادت کی توفیق دیا ہے، یا اللہ تبارک تعالی یہ رمضان المبارک کے اندر کام کرنے عبادتوں کو دیا ہے، یا خدا کی توفیق ہے۔ میں بھی تمہیں کیا بھی نہیں کر رہی، کیونکہ انسان کو بہکانے والی دو چیزیں ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک انسان کا نفس ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ بند کر دیا ہے، ایڈ کر دیا ہے جانا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نفس کو ہمارے کنٹرول میں دیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیا ہے کہ اس طریقے سے کرو کر کے، تو لہذا ہمیں اس میں عبادت کر کے خدا پر کوئی احسان نہیں کر رہی، عبادت کر کے خود ہم اپنا فائدہ کر لیں گے۔ دیکھیے یاد رکھو، ہر چیز ایک ایک ٹائم کے بعد کمزور ہو جاتی ہے۔ آدمی یہاں پہ موبائل ہے، آپ بیٹری چارج کرتے ہیں تو بات کرتے استعمال کرتے 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 ڈاؤن ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا، دوبارہ چارج کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہمارا ایمان سال بھر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کمزوری کو اللہ تعالیٰ چارج کرنے کے لیے یہ مہینہ بنایا ہے۔ جی، اس کے اندر آپ کو زندگی پورے سال بھر جو جو عبادتیں کرنا ہے، وہ ساری عبادتوں کی بیٹری کو چارج کرنا ہے، اور آدمی کے ہر عضو کا الگ الگ حساب، ہر ایک عضو کا الگ الگ ثواب ہے۔ مثال کے طور پر کان ہے، کان کا الگ کی الگ عبادت، ناک اس کی الگ عبادت، آنکھ کی الگ عبادت، ہاتھ کی الگ عبادت، دماغ کی الگ عبادت، ان سب کو الگ الگ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیتے ہیں۔ چنانچہ کل قیامت کے قرآن پاک میں فرماتے اللہ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج قیامت کے دن مہر لگا دی جائے گی زبان کو، اور ہر پارٹ خود کہے گا میں کیا نیکی کر رہا ہوں اور کیا برائی کر رہا ہوں، تو لہذا ہر ایک کا الگ 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 حساب ہوگا۔ تو ہر ایک کی اپنی جو عبادت کرتے اسے آپ کو مضبوط کرنا ہے اس مہینے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چنانچہ دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک واقعہ آیا تھا، ایک آدمی نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد بزرگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، میں نماز جو پڑھا اس کا ریاکشن دیکھنا چاہتا ہوں، یہ قبول ہوئی نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ خواب میں یہ خوبصورت حسین عورت ان کو بھیجا، مگر آنکھیں نہیں تھے، تو انہوں دیکھنے کے بعد اللہ سے پوچھتے خدا ایسی عورت ہے کیا پیدا جس کی آنکھ نہ ہو، اندھی سے فرمایا اگر تیری آنکھ کھلی ہوتی نماز میں تو اس کا بھی اجر ملتا، تو بند کر کے آنکھ نماز پڑھیا تو لہٰذا ثواب پایا۔ یہ بعض لوگوں میں عادت ہے دعا مانگنے کے ٹائم پر ایک آپ کرتا رہو آپ کرتا رہو نہیں کرتے، تو لہٰذا اس کا نماز کا کوئی واقعہ ثواب گیا۔ تہجد کی نماز اندھیرے میں پڑھتی، اسی واسطے رات کی نمازوں میں علماء کرام فرماتے ہیں کم از کم 0 پر دعوت میں عبادت کرنا، کیونکہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے کی جگہ دیکھنا، اب رکوع میں ہوتے ہیں تو گھٹنے کے ٹخنوں پاؤں گھٹنوں یہ کے پاس دیکھنا، گھٹنوں کے پاس انگوٹھوں کے پاس پیر کے، جب سجدے میں ہوتی ناک کے پاس دیکھنا، جب خیمے میں ہوتی گود میں دیکھنا، جب سلام کرتے ہیں ادھر دیکھنا، تو آپ کو نہیں کس لیے دھر پڑے تو کیا منہ کٹی پڑتی ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ تو اسی طرح یہ رمضان کا مہینے میں بھی میں کیا بھی احسان کر نہیں رہے ہیں، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہمیں مدد دی گئی ہے کہ اس کے اندر جو تو رمضان میں کر رہا ہو کر، مثلا کان کا روزہ ہے، ناک کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، دماغ کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، کیا منہ زبان کا روزہ کیا ہے، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ بولو، جی اس کے اندر برائی نہ کرو، گالی گلوچ نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، اور اس کے بجائے کیا کرو، اللہ کو یاد کرو، کلام اللہ پڑھو، ذکر کرو، درود پڑھو، استغفار پڑھو، یہ زبان کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے،
पिक्चर रखो देखो जरा मैं क्या करती है रमजान के महीने में टीवी का ऑफ कराती सुबह को पर्दा शाम होते ही क्या करते पर्दा उठाती क्या समझ जाती है तो होगा ना रमजान दिन के अंदर ड्रामे देखे जा और शाम के टाइम ड्रामे देखे जा सीरियल में पिक्चर नहीं देख रहे हैं यार वो चीज सास भी कभी बहू थी ना वो देखते हैं रामायण देखते कुछ डाल रहे टाइम मेरे को हराम है जैसे याद रख लीजिए औरतों को खास कर मैं कहूंगा कि जिस तरह दिन में रमजान है रात में भी रमजान है बल्कि रातें ही रमजान की सबसे ज्यादा हैं दिन में सो को गुजारते रात को जाकर गुजारना चाहिए या हमारे यहाँ एक सुन्नत एहतिकाफ है दिन के 10 दिन आखिर में कर लेते हैं मगर असल में देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम वो सारे के सारे पूरा महीना एहतिकाफ करते थे खुलूस के साथ अलग बढ़ जाते थे तो याद रखिए माँ और बहनों मेरे और क्या आप वे हजरात कि रात को भी इसी तरीके से आपको एहतियात करना जैसे रोजे की हालत में दिन के अंदर भी रोजा रखते हैं शब कदर अल्लाह रात में बनाया शब मेराज अल्लाह रात में बनाया लैलतुल मुज़दलिफा हज के अंदर रात में बनाया या फिर जो अल्लाह ताला कुरान जो उतारा शब कदर वो रात में उतारा और लैलतुल जाएगा सब रातें ही बड़ी होती हैं लिहाजा रात को जाग डालो पूरी रात अगर हो सके हिम्मत और ताकत है दिन को गुजारो तो मेरे हाल आंखों का रोजा ही है बुराई को ना रखो देखो बुरे चीजों को न देखो अरे इन आंखों से कुरान को देखो इन आंखों से यतीमों को देखो इन आंखों से बेवाओं को देखो गरीब बच्चों को देखो बिलखते हुए शाम और फलस्तीन के बच्चों को देखो कोरोना वायरस से तड़पते हुए आदमियों को देखो गरीब की हालत क्या गुजर रही है कैसा कमाना देखो कूली वाले को देखो तुम्हारे घर में काम कर रहा उसे देखो ये है देखने की चीजें पिक्चर देखने की चीज नहीं है कान का रोजा है गीबत न करो न सुनो गाने न सुनो फहुश बातें न सुनो एक कान में जो दिया हो अल्लाह का कलाम सुनने गरीब की सदा सुनने के वास्ते दिया हो ये मोहताजों की दुआएं सुनने के लिए दिया हो तुझे ये इस कान से तो अल्लाह की मदद कर अल्लाह तबारक व तआला जो कान दिया उसका सही इस्तेमाल कर दिल का रोजे का दिल का दिमाग का रोजा है अच्छा सोच अच्छी नीयत रहे अच्छा है अल्लाह तबारक तआला बुरा सोचेगा चलेगा चुनांचे हदीस पाक में आता है दो सहाबिया औरतें रोजा रखे और 12 दोपहर का वक्त होते ही तरमल आ गए रोजा जाने की हालत आ गई हुजूर से पूछा भेजा क्या हम रोजा तोड़ दें तो अल्लाह के रसूल ने कहा को एक प्याला भेजा कि इसके अंदर खै करो चुनांचे खै करते हैं तो एक औरत कच्चा खून आधा प्याला और एक औरत कच्चे 2 खून के डल्ले ये गोश्त के डल्ले वो खै करे वापस आए कोई हालत मुस्तहकम हुई हुजूर ने दिखाकर सहाबा को पूछा ये देखो इन्होंने हलाल खा के रोजा रखा हराम खा के रोजा तोड़ दिया क्या करा गीबत करे दूसरों की चलेगा सवाब इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया है कि बहुत से रोजेदार रोजा रखी मगर भूखे मरने के सिवा उनको क्या भी नसीब नहीं होता बहुत से रोजे रात भर शब बेदार ऐसे हैं जो रातों को जागते हैं मगर उनके सिवाय जाग रहने की इबादत का कोई सवाब नहीं मिलता तो इसलिए मैंने रोजेदार रोजा न बनाओ जी इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला तुमना कितना प्यार करता है जरा देखो तो सही जी तुम्हारी मेरी हैसियत क्या है जी ये गंदा ज़बानें हैं गंदा जिस्म है मेरे जिस्म का रुआ रुआ करता है गुनाहगार है और जहन्नम के लायक है खुदा बख्श दिया ये वरना अल्लाह फरमाता है ऐसे आदमी को बोलता है कि अल्लाह तबारक व तआला एक रोजेदार की मुंह की बदबू अल्लाह को इतना पसंद है जैसा मुश्क अंबर के पसंद है अल्लाह फरमाते अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इस हिस्से को 3 हिस्सों में तकसीम किया एक अशरा रहमत का दूसरा अशरा मग़फ़िरत का तीसरा अशरा जहन्नम की आज़ादी का पहले अशरे में अल्लाह ने फरमाया कि इसमें रहमतें उतरती हैं रहमत का तो क्या मेरे गुनाहों की सजा का न देना गुनाहों की सजा नहीं तू की नमाज नहीं पढ़ा तू की खदा करया तू फलां की करया तो इसका फौरन अपने लिख लेती हैं कैसा दी तुम नया अल्लाह नहीं जाता रहम करता ठीक है छोड़ आइंदा न कर तू कर तो भी बात देख लेंगे ले बाप क्या है ले फिर को अल्लाह दे रहम की दरख्वास्त तो ये अशरे में रहम की दुआएं मांगो अल्लाह तो मुझ पर रहम फरमा मेरे कर्म फरमा मेरे माँ बाप पर रहम फरमा मेरे बीवी बच्चों पर रहम फरमा मेरे गुनाहों की तू सजा न दे मेरे अल्लाह कोरोना का कहर तारी हुआ है अल्लाह इसे दूर कर यह हमारी गुनाहों की सजा है अल्लाह खुदा तू भी नहीं रहम करे तो कौन करे तू अर्हमुर राहिमीन है तू 70 माओं की मोहब्बत रखने
دینے والا ہے, پوری دنیا عذاب میں مبتلا ہے, رحم کر. ایسے دعائیں مانگو جی, پورا دن پوری رات خالی افطاری کے ٹائم پر 5 منٹ اس کی دعا کرنا تھا نہیں, بلکہ اپنی 5 وقتہ نمازوں میں بھی اور ایک سیشن اس کے واسطے مقرر کر کو بھی, اکیلے بھی اجتماعی طور پر بھی دعا کرو. پھر دوسرا عشرہ اس سے بڑھ کو مغفرت کا کیا 20 سے 3 دن تک, یہ 10 سے 20 تک, اس کے اندر رحم پلس مغفرت ہے. سو یہ نہیں کہ اس میں رحم ختم اور مغفرت کر دو. مغفرت کے معنی ہی معاف کر دینا. تمہارے اوپر کیس فٹ ہو گیا ہے ان کا بھائی معاف کر دے, جا وڈرا کر دے جا. نوشاد بھائی تمہیں 2 سال جیل کے خاطردار تھے, معاف کر دے جا. نہیں, یہ ہوتی ہے مغفرت. تو اس مغفرت مانگو, اللہ میں زندگی بھر کی اتنے گناہ کیا, لیکن چل کو معاف کر دے اللہ. اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما میرے اللہ. اے خدا میرے ان خاندان کی مغفرت فرما, میرے بھی بچوں کی مغفرت فرما, میرے رشتہ داروں کو, میرے اقتدار کی. اور یہ ٹائم معاف نہیں ہوتا, ایک بات یاد رکھ لو میں جی, جیسا دھبا لگا, ذرا دھبے ہوتی پانی سے دھوتے ہی پاک ہو جاتی, اور ایک دھبا ہے ذرا آئل نہیں تو پیٹرول ڈالو تو پاک چل جاتی. ماؤس کا دھبا چھٹے کا نہیں تو یہ کے چھٹے کا کپڑا پھٹا تو بھی جاتا نہیں. ایسا میرے دل کے اوپر جو گناہ کرتے ہیں, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے جو دل پر داغ لگ جاتا ہے, وہ داغ اگر توبہ کر لیا مٹتا ہے, نہیں کریا تو پھر دوسرے گناہ پر اور ایک داغ, پھر تیسرے گناہ پر اور ایک داغ, جاتے جاتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے. چنانچہ قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم, ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. دوسری جگہ طبع اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیا ہے, ان کو سیل کر دیا, ان کو جیسا سیل ڈاؤن میں نہیں ہوتا کہ اب ان کے دلوں میں کیا بھی اترتا نہیں. تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے. تو اسے آپ کتنی محنت کر کے دینا, رو رکھ دینا, یہ جا کر ہوٹل میں بلا دینا, کیا ہے چیرے بڑے بڑے سے سمجھتے سمجھتے کہ دینا ویسے اللہ میرے گناہ معاف کرتا, اللہ میری مغفرت کرتا, اللہ مجھے جنت دے دے, تو معاف نہیں ہوتا. یہ کہ گناہ کو رو رو کر کرنا, جیسا پولیس پکڑ جاتا, سر سار کہنے کے بھی لائق نہیں ہوتا, اسے بھی پیسی کو بھی تار 10 وقت پڑتی, ان تک بالکل لالی جاتی, ان تک بالکل لالی جاتی, گندی شکل فون کراتی. یہ چھوٹے پیٹی کس کے واسطے, یہ بڑے بڑے گناہ کبیرہ کے واسطے. کتنی دعا کرنا رسول اللہ کا واسطہ, انبیاء کا, صلحاء کا, نیک لوگوں کا, رمضان کا واسطہ. دیکھو مغفرت منگاؤ جی. میرے نبی نے فرمایا کہ ہلاک ہو آدمی, برباد ہو وہ آدمی جس آدمی نے رمضان کو پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرایا. یعنی اللہ تیار ہی کر لیں, مگر ہمیں نہیں مانگتے ہیں پرماننٹ اس کو کرے گی. ہم تو مائل بکرم نہیں, کوئی سائل ہی نہیں ہے. مانگنے کے طریقے ہیں, اس طریقے سے مانگنا. چیک تمہارے لیجیے, اوپر لکھو گا تو نہ پیسے, نیچے سائن کرو گا, اوپر سائن کر کے نیچے پیسے لکھے تو فرق پھینک رہتا ہے. تو یہ بھی طریقہ ہے دعا مانگنے کا. ایسے دعا کرو میرے ماں اور بہنوں. تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا. مغفرت تو ہوگی, پورے مغفرت کر کو اللہ ایک چھوٹا گناہ بھی رکھ لیا تو ہمیں جہنم سے واپس نہیں آ سکتے. جیسا مثالی ہو سمجھو, اب اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہے, پورا چلے گا, ایک چھوٹا سیل باقی رہا تو بھی انہیں کینسر پھیل جاتا ہے. پورے دماغ میں اتنے رگوں میں خون بہتا رہتا ہے, مگر دماغ کے اندر کانٹ بھی ایک جگہ چھوٹا کاٹ ہوگا, پورا دھڑ پڑ جاتا ہے. ایسا اللہ سارے گناہ معاف کر کے بھی اگر یہ بھی باقی رہ گیا تو یہ اس کے لیے کم از کم 80 سال دنیا کے جہنم میں جانا پڑتا ہے. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے ایک آدمی بلا ضرورت نماز قضا کریا فرض تو دنیا کے 80 سال کے برابر جہنم میں جلنا پڑے گا. تو طاقت ہے ہمارے پاس. میرا نبی تو یہ چاہتا ہے جہنم کو تم وہ بھی نہ دے کہ اس طریقے سے پاک ہو نکل جاتا کو بولے تو اس کے لیے جہنم. قرآن بھی کہتا ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم سے بچ کو جنت میں چلے گیا انہیں کامیاب. ذرا گناہ معاف کرا لیا تو کیا بھی کامیاب نہیں ہو جا رہا ہے, تو دوسرے گناہ کے لیے جاتا ہے. جیسا آپ جاتی کیس باہر نکلتا, جیل میں رہتی, ضمانت تو باہر نکلتے ہی دوسرا باڈی وارنٹ لا سے پھر مل جاتی, یہ کیس تو وہ کیس میں آف کر دو, وہ کیس کو ضمانت میں دے, باڈی وارنٹ لاتی, دوسرا لاتی. یہ ہماری حالت ہو جاتی مغفرت کی. اس لیے میری ماں بہنوں, میرے عزیز دوستوں, رو رو کر جہنم سے آزادی کو مانگ رہو. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ افطار کے موقع پر یہ دعا ضرور اس کی منہ مانگی قبول ہوتی ہے. تمہیں کیا دنیا کا مٹی مانگے تو بھی دوسرے نے مانگ لو, مگر اس وقت دعا مانگو اللہ مجھے, میرے ماں باپ, میرے بھی بچوں کو, میرے رشتہ داروں کو تو جہنم سے آزاد کر دے میرے اللہ. یہ افطاری کی بھی ایک سائیکالوجی ہے, ہمارے ایک عادت اور رسم پڑ گئی ہے. کیا کہتا ہے افطار بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنے سے پہلے دعا مانگتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد دعا میں کیا ہوئے تو وہ بھی یاد رہتا نہیں,
کھانے کے اوپر جھپو جھپو رپو جھپ، اور بڑے مرد مانے باہر رہ کر بڑی دم 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 شروع کر لیتی. حضور یہ نہیں بولے بیفور افطار یا آفٹر افطار، افطار کا موقع تو بسم اللہ بولنے سے 1-5 راتیں بھی دعا مانگو، بسم اللہ بولا کو افطاری کھولا کو اس کے بعد بھی دعا مانگو. یہ بٹوین دعا کی قبولیت کا وقت رہتا ہے. تو لہٰذا یہ جو کر رہے اللہ کے رحم و کرم سے خدا ساتھ دے رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کر لو. تمہیں جتنی محنت کر کے اس کے اندر عبادت کریں گے انشاءاللہ العزیز، آئندہ رمضان کے بعد چلے گو شوال سے شعبان تک تمہارے گناہ کم ہو جاتی. تمہیں دیکھ لو اس میں، اور تلاوت کر رہی، تلاوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. نماز کی پابندی کر رہی، نماز کی پابندی جھوٹ سے بچ رہی. ایک مہینہ ایک آدمی کے ریولیشن کے واقعہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے میں. چنانچہ دیکھو چاند 1 تاریخ سے 15 تک بڑھتا ہے، پھر گھٹنے کو 1 مہینہ ہوتا ہے. 1 مہینے کو تم نظروا ملتا ہے جی، 1 مہینے کو کیلکولیشن حساب کرتے رہتی ہیں اپنے کو نہیں. تو یہ مہینے اللہ بنایا. تو ایسا ہی جو آدمی عبادت کو 1 مہینہ مکمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ریولیشن لے کر لے آ جاتے ہیں. گناہ چھوڑنے کی محنت کریا تو گناہ چھوٹ جاتی ہیں، اور اگر انہوں نے عبادت پر محنت کریا تو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عادت ڈالتی. اب دیکھیں گے ذرا دن پہلے سے رجب میں شعبان میں سے بھی بنگلور میں پریزنٹون کی مسجد میں کھڑے تھے کہ جو بچہ کو عادت دلانے کے واسطے 40 دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا اسے فری سائیکل کو لیتے ہیں. تو کیا کو لے عادت پڑ جاتی ہے اس کے بعد. تو گناہ چھوٹنے کے لیے 40 دن اور عبادت پکڑنے کے لیے 30 دن کافی ہے. توریت 30 دن کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا تھا. تو لہٰذا یہ 30 جو ہیں یہ آدمی کو یہ دیکھے تو کافی ہو جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے. کیا نہیں کر سکتے آپ اس کے اندر. ویسا بھی لاک ڈاؤن ہے، چپ پتے کھیت کو گزار رہے ہیں، ٹی وی دیکھو گزار رہے ہیں، گناہ یاد کر رہے ہیں. یہ 30 دن اپنے گناہوں کو یاد کرو، میموری ریکال کرو. دیکھو تم خود معلوم ہو جاتا ہے کیا کیا میں گناہ کری ہوں، دوسرا کسی کو بولنا نہیں. اور تم نہ نہیں معلوم ہے تمہیں خدا کو یاد کرو، دعا کرو ایسا اللہ مجھے جو گناہ یاد ہے وہ گناہ معاف کر، اور جو نہیں معلوم ہے اللہ تو وہ بھی معاف کر. یہ کہ گناہ کو یاد کر کے اللہ میں اتنے دن سے گناہ نمازہ چھوڑا نہیں چھوڑتا، مجھے معاف کر اللہ اللہ کر کو بولنا. خالی معاف کر کے تو یاد رکھ لو معاف نہیں ہوتے میرے عزیز دوستو، بلکہ اسے چھوڑنا لازمی ہے. جو گناہ کرتے رہے چھوڑ دو، اب نہیں کرتا تو معاف ہوتی تو وہ وہی کرتے رہتا ہوں جی. کہلے کے جیسا کھانا پہلے کے جیسا کر کو، یہ میں بھی جاری ہے، توبہ بھی جاری ہے، یہ بھی جاری وہ بھی جاری ہے، معاف نہیں ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ آج وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولتا تو اس کے بعد اللہ معاف کر کے خدا پورے معاف کرتا ہے. خدا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا بلیا. ماں باپ کے بھی ادا ارے 100 گناہ کر ماں کے پاؤں میں پڑتے ہی ماں اپنے آنچل پر میرے لال کر چھپا لیتے ہیں. ایسے 70 ماں قربان میرا خدا پر. یاد رکھو آج تمہاری زندگی کے اندر موقع ہے، معاف کرا لیے تو معاف کرا لیے. زندگی کے بعد خدا یہ گناہ میں معاف کرنے کے تیار نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب دیکھ لیتے ہیں. اور آئندہ سال میں بھی تمہیں زندہ رہتی کہ نہیں، زندہ رہ تو عبادت کرنے روزہ رکھنے کے خاطر رہتی کہ نہیں. لہٰذا یہ بہترین موقع ہے میری ماں اور بہنوں میرے عزیز دوستو، اس رمضان کو غنیمت سمجھو. میکسیمم عبادت کرو، تسبیح پڑھو، جو ہوتا وہ پڑھو، زبان یاد ہے وہ پڑھو، ترتیب پہ پڑھنا گوشت کیا بھی نہیں. قرآن کو زیادہ سے زیادہ وقت دو. میرے نبی نے کہا کہ افضل الذکر قرآن، کہ ذکر میں سب سے بہترین قرآن ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ استغفار ہے، وہ کرو. اور اللہ جن کو دیا ہے داخل ان کیا کہ روزانہ زیادہ رکھو 10 روپے. یہ ایک عادت پڑی ہے ہمارے میں. روزہ افطاری کے ٹیمپو سے جو آدمی کھلاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب اس کو عطا کرتا ہے. انہوں کیا سمجھ گئی تو، اور صحابہ نے کہا اے اللہ اتنی طاقت ہر ایک کو نہیں ہے، یہ ثواب اللہ سب اسی پر نہیں رکھا. اگر تمہارے پاس طاقت نہیں تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح، شربت کا ایک ٹکڑا ہی. آدمی جو ہے منیمم کو آگے ہی ہیں سب اپنا رمضان بلے جب مجھے میں پپائی کے ٹکڑے کر کو موس کے ٹکڑے کر کو بیچتا ہوتی ہوں. اب تو خیر مجھے نہ بھی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن کو وہ حیثیت ہے وہ جو جن کو حیثیت ہے ایک آدمی کو روزانہ سحری کا بھیجا دو، ایک آدمی کو افطاری کا بھیجا دو. جی سلیکٹ کر لیو، نہیں ہے اناج نہیں ہے کھانا پکیا وہ دے ڈالو. آما ہمارے گھر میں تو روٹی کھانے کو چل گیا نہیں ہے تو کیا بن کو دے ڈالو، اس میں زیادہ ثواب ہے بنسبت تو ٹکڑے بھی یہ بانٹنے کے امیروں کے. جی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے خدا مجھے خدوس سے جی اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور سننے کو اللہ قبول کرے. خدا رمضان کے میرے میں دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کو اللہ قبول کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک 5 منٹ کی دعا اور دوسرے سیشن میں مانگ لیں. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، استادوں کے گناہوں کو معاف فرما، رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، بیمار ہے صحت تندرستی دے، قرض دار ہے اس کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، جیلوں میں ناحق سڑ رہے ہیں اللہ ان کو چھٹکارا نصیب فرما۔ فلسطین کے مسلمان، شام کے مسلمان، برما کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان اور بھی اللہ جہاں جہاں ستائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کو سے آزادی نصیب فرما اللہ۔ اے اللہ بیوہ و یتیموں کا تو سہارا اور آسرا بن جا اللہ۔ اے اللہ رمضان میں ہماری کی جانے والی ٹوٹی پھوٹی اے اللہ محنتوں کو، روزوں کو، اے اللہ تراویح کو، عبادتوں کو، اور جو اللہ ہمارے غریبوں کے اندر جو امداد کے لیے نکلے پڑے ہیں، تنویر سیٹھ صاحب، ہمارے ممتاز صاحب، نوشاد صاحب، اے اللہ اور دوسرے جتنے بھی کووڈ کے 19 کے بارے میں دوائیوں کی صورت کے اندر یا پھر اے اللہ اناج کی شکل دے رہی ان کے خلوص کو اللہ تو قبول فرما لے میرے اللہ۔ اے خدا بند خلوص اس کا بہترین اجر اپنی شان کے مطابق تو نصیب فرما میرے اللہ۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، تو تیری ذات کو دیکھ اللہ۔ اے اللہ تو رحم الراحمین ہے، اے اللہ سترواں کی محبت رکھنے والا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے۔ ہمیں اعتراف ہے ہمارے ایک گناہ کا، جتنی بھی سزا دے کم ہے، مگر اللہ آخر بندے ہی تیرے ہیں، غلام ہیں، تو نہیں معاف کرے گا، کون معاف کرے گا؟ رحمت للعالمین کے صدقے میں معاف کر دے اللہ۔ رحمت کا عشرہ ہے، اے اللہ مغفرت کا عشرانے والا ہے، ایک ایک چن چن کر گناہ ہمارے معاف کر دے اللہ۔ ہمیں شب قدر نصیب فرما، یہ کرونا کے قہر سے اللہ حفاظت فرما لے، دوسرے جتنے بھی آنے والے یہ طوفان اشرف کے اے اللہ گناہ سے بچا، یہ عذاب سے بچا لے، اے اللہ بڑھاپے کے عذاب سے بچا لے، موت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہمارے ماں باپ میں خاندان میں جو بھی گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، اے اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرما، اے اللہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اے اللہ جلد از جلد 1 لاکھ دور اللہ تو ختم فرما، اللہ غریب خدا وقفوں کو یاد کر لے اللہ، جن کو کمائیاں نہیں ہیں غیر تو ان کی مدد فرما، اللہ جن کی کمائیاں کمزور ہو چکی ہیں اللہ ان کی کمائیوں میں بھرپور اضافہ فرما اللہ، اللہ دوسروں کے دینے کے قابل بنا، دلوں کو نرم فرما میرے اللہ، اے خدا بد اخلاقیوں سے ہماری قوم کو بچا لے میرے اللہ، اے اللہ تیرے نبی کا اسوہ حسنہ بننے کی توفیق عطا فرما، صحابہ جیسا ایمان تھے، صحابہ جیسا اخلاص و تقوی نصیب فرما، اللہ ہم سب کو جنتی بنا لے، ہم سب کو تیرے ہر قسم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمارے زندگی بھر میں جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگے ہیں اللہ اسے تو قبول فرما لے، اللہ سارے مسجدوں کو جلد از جلد اے اللہ آباد کر دے میرے اللہ، دروازوں کو کھول دے، حرم کے دروازے کو کھول دے، اللہ عمرے کے واسطے دروازے کھول دے، حج کے واسطے دروازے کھول دے، اللہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کے سلسلے میں جن کافروں کے بارے میں بھی جن کے دلوں میں تعصب ہے اللہ ان کے تعصب کو دور فرما، ان کو ہدایت نصیب فرما میرے اللہ، اے اللہ بد اخلاقی سے بچا اللہ، کسی کی آگ میں سے بچا لے اللہ، یتیموں کا تو سہارا اور غریبوں کا تو آسرا بن جا میرے اللہ، اے خدا بند قدوس تو ہمیں نہ دیکھ اللہ، تو اپنے آپ کو دیکھ میرے مولا، اے اللہ ہمیں عبادتوں کا شوق دے، اے اللہ جذبہ دے، راتوں کو جاگنے کی توفیق دے، دکھاوے سے بچا، تصنع سے تکلف سے بچا، اے اللہ خودداری کی زندگی عطا فرما اللہ، اے اللہ ہمارے یہ کہ عضو کی اے اللہ تو حفاظت فرما لے میرے اللہ، ہماری جان مال عزت آبرو بیوی بچے دکان مکان ہمارے مساجد مدارس قبرستانوں کے اللہ تو حفاظت فرما، دشمنوں کے اللہ ہر سے خدا چاہے اندرونی ہو بیرونی ہے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ و فعل میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔